حیدرآباد کے ایک جنگل میں سارے جانور آپس میں مل بانٹ کر رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں کام آتے تھے۔ وہیں پر ہی ایک علیزہ نام کی چیونٹی رہتی تھی۔ وہ نہایت ہی نیک اور دیندار تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھر میں قرآن خوانی کروا لی جائے۔ وہ اسی سلسلے میں جنگل کی طرف سب جنگل واسیوں کو دعوت دینے کے لیے چل پڑی۔ اتنے میں وہ جلدی سے بھاگے بھاگے اپنے بھالو بھیا کے گھر پہنچی۔ وہاں پر گئی تو وہ رکی اور پھر بولی، بھالو بھیا کدھر ہو آپ؟ جلدی سے آ جاؤ، مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ بھالو بھاگتا ہوا آیا اور بولا، خیر تو ہے بہن، تم مجھے اتنی جلدی میں کیوں آواز دے رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ چیونٹی بولی، ہاں بھیا سب خیریت ہے، بس میں آپ کو کل قرآن خوانی میں دعوت دینے آئی ہوں کہ آپ کو دعوت ہے، آپ نے میرے گھر پر آ جانا ہے قرآن خوانی میں۔ یہ تو بڑا ہی نیک کام ہے بہن، میں انشاءاللہ کل ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد چیونٹی دوسرے جانوروں کو دعوت دینے کے لیے چل پڑی۔ بھالو بھیا علیزہ چیونٹی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ادھر ٹڈے بھائی سے ملنے کے لیے رانی بہن ان کے گھر پر آئی ہوئی۔ جو چیونٹی نے ایک ساتھ دونوں کو دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور اس نے بولا، ارے آج کیا حسین اتفاق ہے، آج رانی بہن اور چھوٹو بھائی دونوں ایک ساتھ یہیں پر ہی مل گئے۔ خیریت تو ہے سب رانی بہن؟ آج آپ یہاں پر کیسے آنا ہوا آپ کا؟ جی علیزہ بہن سب ٹھیک ہے، اور آپ سنا کہ آپ کا یہاں پر کس سلسلے میں آنا ہوا؟ رانی بہن میں آپ دونوں کو دعوت دینے آئی تھی کہ کل میرے گھر پر قرآن خوانی ہے، آپ دونوں کی دعوت ہے، آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اور رانی بہن آپ نے تو میری مدد بھی کروانی ہے بریانی بنانے میں۔ چھوٹو بھائی غور سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ جی علیزہ بہن انشاءاللہ یہ تو بڑا ہی نیک کام ہے، میں آپ کی مدد کرواؤں گی بریانی بنوانے میں، اور میں کوشش یہ بھی کروں گی کہ آپ کے گھر جلد سے جلد پہنچ سکوں۔ واہ بہن واہ، ماشاءاللہ آپ کل قرآن خوانی رکھوا رہی ہیں، یہ تو بڑا ہی نیک کام ہے، انشاءاللہ ہم ضرور شرکت کریں گے۔ چھوٹو بھیا کی بات سننے کے بعد چیونٹی خوشی خوشی واپس اپنے دوستوں کو دعوت دینے چلی گئی۔ اتنے میں علیزہ چیونٹی وہاں سے دوسرے دوستوں کو دعوت دینے کے لیے چل پڑی۔ وہ تھوڑی سی جلدی میں تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ اپنی مانو بہن کو دعوت دینے جائے۔ مانو بہن گھر کے پاس جوس پی رہی تھی۔ جو چیونٹی بہن کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ جوس چھوڑ کر ان سے بات کر لی جائے، تو وہ بولی، مانو بلی نے بولا، آؤ بہن، بڑے دنوں بعد آنا ہوا تمہارا، آؤ بیٹھ کر جوس پئیں اور باتیں کریں۔ اتنے میں علیزہ چیونٹی نے بولا، نہیں بہن، میں تو بس آپ کو دعوت دینے آئی ہوں، میرے گھر آپ کی دعوت ہے، قرآن خوانی میں آپ کو آنا ہے کل شام میں۔ علیزہ بہن یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ویسے بھی کل مجھے کوئی کام نہیں ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے۔ انشاءاللہ بہن میں ضرور آؤں گی اور کوشش کروں گی کہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد علیزہ چیونٹی وہاں سے چل پڑی اپنے دوسرے دوستوں کو دعوت دینے کے لیے۔ علیزہ چیونٹی وہاں سے اپنے باقی دوستوں کو دعوت دینے کے لیے نکل پڑی۔ وہ تھوڑی جلدی میں بھی تھی کہ جلدی سے میں اپنے سارے دوستوں کو دعوت دے دوں۔ علیزہ چیونٹی جلدی سے اپنے دوست خرگوش بھیا کے گھر گئی۔ وہ بولی، ارے خرگوش بھیا سنتے ہو کیا؟ کہاں ہو آپ؟ جلدی سے آ جاؤ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اپنی دوست چیونٹی کی آواز سن کر خرگوش بھیا دوڑے آئے اور بولے، جی دوست بولو، کیا کام آ گیا آج آپ کا ہمارے گھر پر آنا ہوا؟ علیزہ چیونٹی بولی، جی بھیا سب بالکل خیر ہے، آج میں آپ کو کل کے لیے دعوت دینے آئی ہوں۔
कल मेरे घर पर कुरान खानी है, आपने ज़रूर शिरकत करनी है। खरगोश भैया ने चींटी बहन की बात सुनकर हामी में सर हिला दिया और कहा, ये तो बड़ा ही नेक काम है। जी जी बहन, मैं ज़रूर शिरकत करूँगा और बाकी कामों में आपका हाथ भी बटा लूँगा। चींटी ये सुनकर खुशी खुशी अपने बाकी दोस्तों को दावत देने के लिए निकल पड़ी। अलीज़ा चींटी इतने में अपने मामू जान के पास पहुंची और वो बोली, अच्छा हुआ मामू जान, आप मुझे बाहर ही मिल गए। दरअसल मैं आपको कल अपने घर में कुरान खाने की दावत देने आई हूँ। आपने लाजमी शिरकत करनी है कुरान खाने में और वक्त पर भी पहुँच जाना है। अलीज़ा चींटी की बात सुनकर अलीज़ा चींटी के मामू ने खुशी में सर हिला दिया और कहा, वाह बहन जी, ये तो तुम बड़ा ही अच्छा काम कर रही हो। मैं इंशाल्लाह कल वक्त पर पहुंच जाऊंगा। अलीज़ा चींटी ने ये बात सुनकर वहाँ से दूसरे दोस्तों को दावत देने का फैसला करा। अलीज़ा चींटी अब शेर भैया की गुफा में पहुंची, लेकिन वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी। कहीं शेर भैया उसको डांटे ना या उस पर गुस्सा ना हो। वो यही दिल में सोच रही थी और बहुत परेशान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहरहाल फिर उसने शेर भैया को आवाज़ दी, शेर भैया, आप कहाँ पर हैं? आप जल्दी से आए, मुझे आपसे बात करनी है। चींटी की ये बात सुनकर शेर वहाँ पर दौड़ा हुआ आया और बोला, हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों बुला रही है मुझे? मैं मसरूफ था अपने शिकार में, तुमने क्यों मुझे तंग करा? अलीज़ा चींटी शेर भैया की ये बात सुनकर और भी डर गई। शेर भाई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद आपको तंग करने का नहीं था, बस मैं तो आपको कल के लिए दावत देने आई हूँ। आपकी मेरे घर पर कल दावत है कुरान खाने में, आपने ज़रूर शिरकत करनी है। इतना कह के अलीज़ा चींटी वहाँ से चल पड़ी। बस तो फिर अगले ही दिन अलीज़ा चींटी निकल पड़ी बिरयानी का सामान लेने। वो बाज़ार पहुँची और उन्होंने जल्दी से सारा सौदा लिया और फिर जल्दी ही से वापस घर की तरफ रवाना हुई। फिर अगले ही दिन सारे दोस्त आपस में मिलकर अलीज़ा चींटी के घर पर कुरान खानी में जाने के लिए तैयार हो गए और वो रास्ते में सब बिल्कुल मिलजुल कर चल रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। सारे पुरजोश थे कि हम जल्दी से अलीज़ा बहन के घर पहुँचे और फिर कुरान पाक के ज़्यादा से ज़्यादा सिपारे पढ़ें। बस फिर वो चलते गए और चलते गए। बस फिर क्या था, सारे दोस्त अलीज़ा बहन के घर पहुँचे और इधर खरगोश भैया ने सफाई सुथराई का काम देख लिया और उधर मामू जान ने फ़ोन पर इलेक्ट्रिशियन का काम देख लिया। इसी तरीके से घर के सारे काम निपट गए। इधर रानी बहन ने मिलकर अलीज़ा बहन के साथ बिरयानी बनाने में उनकी मदद करी और एक जायकेदार और शानदार लजीज किस्म की बिरयानी और ज़र्दा तैयार कर लिया और पूरे घर में उसकी खुशबू महकने लगी। यहाँ तक कि सबको भूख भी लगने लगी। और इधर सारे दोस्तों ने मिलकर एक साथ कुरान खानी का एहतमाम करा। यहाँ तक कि सारे बड़े ही नेक दिली से कुरान पाक पढ़ रहे थे। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना अम्मन खलक़स्समावाति वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि। और पूरे घर में कुरान पाक की सदाएं ज़ोरों शोर से गूंज उठी। बस कुरान खानी ख़त्म होते ही
سب نے کھانا کھانا اسٹارٹ کرا اور خوب مزے لے لے کر اور انگلیاں چاٹ چاٹ کر کھانا کھایا اور رانی بہن اور علیزہ بہن کی تعریف بھی کری۔ ادھر رانی بہن اور علیزہ بہن نے بھی اپنے ہاتھ کا کھانا کھایا، مگر ان کو تو یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کھانا انہوں نے بنایا ہے۔ اتنے مزے کا کھانا کہ وہ دونوں آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ آج سے پہلے ہم نے اتنا مزے کا اور اتنا لذیذ کھانا کبھی بھی نہیں بنایا۔ ادھر شیر نے باقی سارے دوستوں کی طرف سے اجازت مانگی۔ چلو بھائی چیٹی، اب ہم چل رہے ہیں، بہت اچھی ہماری دعوت رہی، تم نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، اب ہمیں اجازت دو، ہمیں گھر جانا ہے اپنے اپنے۔ اس طرح اس پرنور محفل کا اختتام ہوا اور ہماری کہانی بھی یہاں پر ختم ہوئی۔ ہماری کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔